اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے مبارک مہینے کے پہلے 10 دنوں کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ شروع ہونے والا ہے۔ ماہ مبارک کا چاند دیکھ کر آپ اس آیت مبارک کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے رب کریم آپ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں۔ اگر انسان خوش ہے تو وہ کل ضرور پریشان ہوتا ہے۔ اگر آج صحت و تندرستی والا ہے تو کل وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر دن میں کئی طرح کی مختلف کیفیت گزرتی ہیں۔ کبھی انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی جسمانی طور پر۔ میری بہنوں، بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے الگ ہے اور ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ دعا یعنی کہ اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو جو کوئی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے، بیمار کو دیکھنے کے لیے اس کے دوست، رشتہ دار، عزیزوں، اقارب، یہاں تک کہ ہاسپٹلز کے عملہ مریض کے لیے ایسی دعا پڑھ سکتے ہیں جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو۔ تو یہ بات ہے کہ انسان ہر بات میں اپنے رب کا محتاج ہے، اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے کہ جس میں بظاہر شفا کی دور دور تک کوئی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے رو رو کر دعا مانگنی چاہیے، رب کریم کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر رب کریم آپ کو بہت جلد صحت یاب فرما دے گا۔ میری بہنوں، اسی سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج جو دعا آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور اس سے ایک واقعہ بھی جڑا ہے جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت بیماریوں میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مریض کے کان میں سورۃ مؤمنون کی آیت مبارک پڑھی اور اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کون سی آیت، کون سی دعا پڑھی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کو آپ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا رات کے آخری اوقات میں یا کسی بھی وقت یا صبح کے وقت اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت نہار منہ اگر آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے اور اس پانی کو آپ پھونک مارنے کے بعد جب پی لیں گے تو انشاءاللہ جسم کے اندر جتنی بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آیت کے بارے میں
ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی یقین رکھنے والا ہو اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھے اور پہاڑ پر بھی اگر یہ آیت پڑھے گا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے پھٹ سکتا ہے۔ میری بہنوں، گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر میں بیماری نہیں، کیونکہ ہر انسان کے گھر میں چھوٹی موٹی بیماری، ان کے سر درد اچانک ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ درد ہے، تو آپ صبح نہاڑ منہ اس دعا کو پانی پر دم کر کے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس آیت مبارک کے وہ کلمات قرآنی کلمات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور صرف چند کلمات کا یہ عمل ہے۔ یا مالک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کوئی بیمار ہو تو آپ اس کے کانوں میں اس آیت مبارک کو صرف 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ صبح نہاڑ منہ ایک پانی کے گلاس پر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ یا مالک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اول میں آخر میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے، بیماری چاہے روحانی ہو یا جسمانی، ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ رب کریم آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ اس دعا کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی کام کرتے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، مریض کی عیادت کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ پاک انسانیت کے لیے بیماریوں کو ختم فرما دے، بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ لیکن یہ اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ عمل کریں گے کہ شفا کبھی بھی دوائی کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ شفا اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک مختصر آسان سی دعا ہے جسے آپ نے صرف اور صرف صبح اٹھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور یہ عمل آپ نے بالخصوص ربیع الاول کے پہلے 10 دن صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہار منہ 7 مرتبہ اس دعا کو، ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ میری بہنوں، جو کوئی اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز کے بعد کرے گا تو اسے اس عمل کے فائدے اور زیادہ حاصل ہوں گے، اور جو کوئی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا تو اسے بھی بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔